بنیادی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام، طلباء اور تحریکات اسلامی کے کارکنوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ مغربی تہذیب سے واقف ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے اور عملاً اس سوال کے تناظر میں جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی علماء کرام نے بالخصوص اور تحریکات اسلامی کے کارکنوں نے بھی، وہ ایک منفی رویہ ہے. انہوں نے مغربی تہذیب سے واقف ہونے کے لیے کوئی خاص جدوجہد اور جستجو نہیں کی اور اس چیز کو کافی سمجھا ہے کہ معاشرتی سطح پہ بالخصوص ایسی احاطہ بندی کی جائے جس کے اندر علوم اسلامی کا فروغ محفوظ ہو جائے مغربی اثرات سے. یہ رویہ علماء کرام نے کیوں اختیار کیا، اس کی تاریخی وجوہات ہیں جس کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور پھر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں یہ حکمت عملی، یعنی یہ حکمت عملی کہ ہم اپنے آپ کو مغرب کی فکری اور مغرب کے سیاسی اثرات سے محفوظ کرنے پر اپنی کوششوں کو مرکوز کریں اور اس پر اکتفا کریں کہ ہم اپنی تہذیب کو مغرب سے محفوظ رکھ رہے ہیں، آج ایک مفید حکمت عملی نہیں ہے اور ہمیں اس حکمت عملی کی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے تناظر میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ تحریر فرمائیں اور وہ تحریر فرما کے ہمیں دیں تاکہ ہم ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں. کورس کے ذمن میں بھی اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو اس کو بھی تحریر فرمائیں اور اس کو بھی جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. اور میرے جو چند گزارشات ہیں ان کو ان کے ذہن میں بھی اگر کوئی اشکال ہو تو وہ تحریر فرمائیں، ان کو بھی ہم ان کے بارے میں بھی چند گزارشات ہم پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ سوالات لکھ کے دے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ یہاں اس کا انتظام نہیں ہو تو مائک لوگوں تک جا سکے. تو میں اپنی گزارشات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا کہ ہم مغرب سے عملاً صحو نظر کریں، مغرب کی فکر سے صحو نظر کریں اور مغرب کی ریاستی غلبے سے صحو نظر کریں اور اس سے اکتفا کریں کہ ہم چند ایسے محفوظ دائرے معاشرے کے اندر قائم کر لیں جہاں اسلامی معاشرت اور اسلامی علمیت فروغ پاتے ہیں. ہم نے یہ کیوں کیا اور اس سے کیا فائدہ ہم نے اٹھایا اور اس کے نتیجے میں کیا کمزوریاں ہمارے اندر در آئیں، اس کی نشاندہی دوسری سطح پر کریں. اور پھر آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ کیوں یہ حکمت عملی آج کارگر ثابت نہیں ہو سکتی اور ہمیں اس کی حکمت عملی کی بنیاد بنا کر ایک نئی ایسی حکمت عملی وضع کرنا ہے جس کے نتیجے میں تحفظ دین اور غلبہ دین کا کام ہم اس ہمایگی کے ساتھ کر سکیں جس کی آج ضرورت ہے. چنانچہ پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار کی. اس کا جواب دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تاریخ پر نظر ڈالیں اور تاریخ پر جب ہم نظر ڈالیں تو ہم صرف اپنے بر صغیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت وہ وقت موجود نہیں ہے جس کے اندر ہم پورے عالم اسلام کے بارے میں اس سے گفتگو کریں. ہم صرف ہندوستان پاکستان کے بر صغیر کے ضمن میں اس سوال کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ہم مغرب سے ایک نبردازمہ ہونے کی حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اس سے شہد نظر اس کو اگنور کرنے کی حکمت عملی اختیار کریں گے. یہ رویہ ہم نے کیوں اختیار کیا، اس کے اوپر چند گزارشات آپ سے کر سکیں.
سب سے پہلی چیز تو یہ جانیے کہ مغرب کا جو ہمارے اوپر غلبہ ہے اور جس طریقے سے وہ غلبہ قائم ہوا وہ بنیادی طور کے اوپر غلبہ سیاسی اقتدار کا غلبہ ہے. مغرب جب ہمارے ہاں آیا تو اس نے جس چیز کو ختم کیا اور جس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے قدم یہاں جمائے وہ ہماری ریاست کو ختم کر کے اس نے یہاں قدم جمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت راشدہ سے لے کے حضرت امیر المومنین عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک اسلامی حکومت پوری اسلامی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. خلافت وہ کہ اس نے خلافت راشدہ سے تو ہم مراجعت کی لیکن حکومت اسلامی کسی نہ کسی شکل میں پورے 1200 ساڑھے 1200 سال اسلامی دنیا میں قائم ہے. اور انہی معنوں میں ہندوستان میں جو حکومت قائم تھی یعنی مغل سلطنت وہ ایک اسلامی حکومت تھی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مغل سلطنت ایک اسلامی حکومت تھی یا خلافت عثمانیہ ایک اسلامی حکومت تھی تو ہماری کیا مراد ہوتی؟ ہماری دو گزارشات ہوتی. سب سے پہلے ایک یہ کہ شرع نافذ فیصلے تمام شرع مطہرہ کی بنیاد کے اوپر کیے جاتے ہیں اور ان معنوں میں مغل سلطنت ایک اسلامی حکومت تھی کہ وہاں شرع نافذ. نمبر 1. نمبر 2 مغل سلطنت ان معنوں میں ایک اسلامی حکومت تھی کہ وہاں فیصلہ اور وہاں غلبہ علوم اسلامی کو حاصل تھا اور جو بھی معاشرتی حکم لگائے جاتے تھے وہ علوم اسلامی کے تناظر میں لگائے جاتے تھے. جو اجتہاد بھی کیا جاتا تھا ریاستی سطح کے اوپر یا معاشرتی سطح کے اوپر یا انفرادی مسائل کی سطح کے اوپر وہ علوم اسلامی کے غلبے کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے. لہذا اپنی تمام تر کمزوریوں اور اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود بنیادی طور کے اوپر جو حکومت کا رویہ تھا اور جو حکومت کا ماہیت تھی وہ ایک اسلامی حکومت تھی. مغل سلطنت ایک اسلامی حکومت تھی. جن معنوں میں ہم خلافت عثمانیہ کو ایک اسلامی حکومت کہتے ہیں اسی معنوں میں ہم مغل سلطنت کو ایک اسلامی حکومت. اور اسی طریقے سے مغل حکومت کے نائبین جب اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے تھے اور وہ خود مختار حکومتیں بناتے تھے تو وہ بھی اسلامی حکومتیں ہوتی تھی ان معنوں میں کہ شرع نافذ رہتی تھی اور ان معنوں میں کہ غلبہ علوم اسلامی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا. اسلامی علمیت کے علاوہ کوئی دوسری علمیت معتبر نہیں تھی, حکم لگانے کی بنیاد نہیں بنتی. لہذا ہماری جتنی حکومتیں بر صغیر میں تھیں انگریز کے استعماری غلبے سے پہلے وہ سب اسلامی حکومت اور انگریز کا پہلا حملہ انہی اسلامی حکومتوں کے اوپر ہوا اور اس نے اسلامی حکومتوں کے خاتمے کی بنیاد بنا کر ہی شرع کو معطل کر کے ہی علوم اسلامی کو غیر معتبر اور معاملات سے بے دخل کر دیا. پہلے اس کو حاصل ہوا سیاسی غلبہ, پہلے اس کو حاصل ہوا اقتدار اور اس اقتدار کے زمرے کے طور کے اوپر اس نے اس بات کی کوشش کی کہ معاشرے کو بدل دے, انفرادیت کو بدل دے, علوم اسلامی کو غیر معتبر ثابت کر دے, مغربی علمیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے لگے, مغربی علمیت کے جو جاہلیت خالصہ ہے اسی علمیت کو معقول سمجھا جائے اور اسلامی علمیت کو غیر معقول سمجھا جائے, اسے معطل کر دیا جائے. انفرادی فیصلے, معاشرتی فیصلے, سیاسی فیصلے, یہ تمام کے تمام ان کی جو بنیاد بنے تو مغربی جاہلیت خالصہ جس کو علمیت کہتے ہیں, جس کو سائنس کہتے ہیں, سوشل سائنس کہتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہونے لگے اور جو علوم اسلامی ہیں وہ غیر معتبر ہو جائیں, معطل ہو جائیں, ان کو زندگی کے کسی چھوٹے سے گوشے میں بند کر دیا جائے اور باقی تمام معاملات انفرادی, معاشرتی, ریاستی یہ سب کے سب مغربی فکر اور مغربی تسلط اقتدار کے تحت
مروج کیے جائیں، وہ تمام کے تمام ان کی حیت کی تعمیر مغربی علوم ہی کی بنیاد کے اوپر کی جائے، مغربی اقتدار کی بنیاد کے اوپر کی جائے۔ یہ تھی استعماری حکمت عملی بر صغیر، اور اس حکمت عملی کے خلاف علماء اسلام نے سب سے پہلے جہاد کیا، اور ہم 19ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل تک علماء اسلام کو بحیثیت مجموعی انگریزی استعمار سے مصالحت کرتا ہوا نہیں دیکھتے۔ تو جدوجہد کا اگر ہم آغاز کریں تو وہ دیکھیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 19ویں صدی، بلکہ اس سے قبل نواب نجیب الدولہ اور حافظ رحمت خان اور حاجی شریعت اللہ کے جہاد ہمیں سامنے ملتے ہیں۔ 18ویں صدی کے جہاد حاجی صاحب کا تو ظاہر 19ویں صدی کا ہے، لیکن حافظ رحمت خان اور نواب نجیب الدولہ کے جہاد استعمال اور حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد، یہ سب 18ویں صدی کے جہاد ہیں، اور یہ ریاست اسلامی کے تحفظی کے جہادات ہیں۔ پھر 19ویں صدی میں ہمیں ملتے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور 1857 کے مجاہدین، اور پھر اس کے بعد حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت نانوتوی اور حضرت محمود الحسن نصیر مالٹا۔ تو مجاہدین اسلام اور علماء کرام کی ایک بڑی صف ہے کہ جس نے مغربی استعمار کو سیاسی خطرے کو محسوس کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ مغرب کا استعماری غلبہ جو ہے اس ملک کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ ان جہاد کی تحریکات کا مسلمان عوام نے ساتھ نہیں دیا، اور خود علماء کے طبقے میں ان جہادوں کی عمومی پذیرائی نہ ہوئی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا عموماً ان جہادوں کا نتیجہ اقتدار اسلامی کا قیام نہیں ہوا، بلکہ جو مجاہدین ان جہادوں میں شریک تھے وہ یا تو شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے، یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یا وہ قید و بند کی صحبتیں گزارش کی، اور عام مسلمانوں کی اور جمہور علماء کی استعانت ان کو حاصل نہیں رہی۔ بالکل جس طریقے سے جب تحریک لال مسجد، عظیم الشان تحریک لال مسجد میں غلبہ اسلام کی تحریک برپا کی تو جمہور علماء نے اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ بالکل یہی چیز حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، حضرت حاجی شریعت اللہ کی تحریک کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، امام مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب کے بارے کی تحریک کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، اور محمود الحسن نصیر مالٹا حضرت شیخ الہند کی تحریک کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ جمہور المسلمین اور جمہور علماء نے ان تحریکات کا ساتھ نہیں دیا، ان کو اکیلا چھوڑ۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تحریک احرار کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عوام الناس کی اجتماع نے ان کا ساتھ نہیں دیا، علماء کے جمہور نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ سیاسی غلبے کی مخالف جو تحریکات بر صغیر کے اندر برپا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کامیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہمیشہ چند ہی نفوذ سے طاہرہ نکلے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے ایک چال چلی کہ جو بالکل کامیاب ہو گئی، اور وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی کہ اس نے کہا کہ ہم یہاں ایک سیکولر ریاست قائم کر رہے ہیں۔ برطانیہ جو ریاستی نظام قائم کر رہا ہے وہ کوئی عیسائی ریاستی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ریاستی نظام ہے کہ جو تمہیں تمہارے مذہب کے اوپر چلنے سے نہیں روکتا۔ لہذا اپنی انفرادی زندگی میں وہ جیسے حال ہی کے وہ شعر ہیں، نمازیں پڑھو بے دھڑک مسجدوں میں، اذانیں دھڑلے سے دو معبدوں میں، اور حکومت نے آزادیاں دے رکھی ہیں، ترقی کی راہیں ہر ایک سو کھلی ہیں، سدا گشت صحرا سے یہ آ رہی ہیں کہ راجا سے پرجا طلب سب چکی ہیں۔ لہذا ہمارے اندر انگریز اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ وہ غلبہ دین کو غیر ضروری
ہمیں سمجھا دے کہ غلبہ دین کی تحریکات غیر ضروری ہیں اور ہم اپنے اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم اسلام کو انفرادی سطح کے اوپر محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کافر ریاست سے تصادم کی کوئی ضرورت نہیں. انگریز کی یہ دلیل نہایت کامیاب ثابت ہوئی اور یہی وجہ تھی، یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کے نتیجے میں ہم نے انگریز کے ساتھ مصالحت کر دی، انگریز کے ریاستی نظام کے ساتھ مصالحت کر دی. اور ریاستی نظام کے ساتھ مصالحت کا سب سے پہلا سنگ میل جمعیت علماء ہند کا قیام 1920 میں. جمعیت العلماء ہند نے جہاد کو عملاً ترک کر دیا اور انگریز دستوری نظام کے اندر ایک محفوظ دستوری ریاستی جدوجہد کو تبدیلی اقتدار اور تحریک استخلاص وطن کے طور کے اوپر قبول کر لیا. اور 1920 کے بعد سے لے کے آج تک تمام اسلامی تحریکات اور تمام اسلامی مکتبہ فکر بر صغیر کے اندر عملاً تحریک پاکستان اور تحریک استخلاص وطن ہی کے پیروکار ہو کے رہ گئے اور تعمیر ریاست اسلامی اور تعمیر اقتدار اسلامی کا کام ہم نے عملاً غیر ممکن تصور کر لیا. یہ ہماری تاریخ ہے کہ 19ویں صدی کے بعد سے اور بالخصوص 1920 کا وہ کلیدی سال ہے جس کے بعد سے عملاً ہم نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ اس ملک میں یا بھارت میں غلبہ تو کفر ہی کا رہے گا، غلبہ تو جمہوریت ہی کا رہے گا، غلبہ تو سرمایہ داری ہی کا رہے گا، غلبہ تو سیکولر قوانین ہی کا رہے گا. اور اسلام کے لیے یہ کافی، مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ چند ایسے محفوظ مقامات ہوں کہ جہاں اسلامی تہذیب کی پرورش اور اسلامی تہذیب کی تبلیغ اور اسلامی تہذیب اور اسلامی علمیت کی ترویج ممکن بنائی جا سکے. اور ان محدود جزیروں کو جن کو ہم مدارس کہتے ہیں یا ان محدود جزیروں کو جن کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں، ان محدود جزیروں کے اندر اس مقید اسلام کی ضمانت یہی کافر نظام ریاست اور کافر نظام اقتدار ہمیں دے تو ہم اس کے اوپر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی ایک اسلامی جماعت کے کسی ایک اسلامی گروہ کا نظریہ نہیں، یہ تمام اسلامی تحریکات اور تمام اسلامی نقطہ نگاہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاد اسلامی عملاً غلبہ دین اور نظام اسلامی کا اقتدار برپا کرنا اور اسلامی حکومت کو قائم کرنا اسی طریقے سے کہ شرع نافذ ہو اور شرع نافذ کسی کے شرع کی تائید کی بنیاد کے اوپر نہ ہو کہ عوام چاہتے ہیں تو ہم شرع اس وقت نافذ کریں گے کہ جب عوام کہتے ہیں کہ شرع نافذ کی جائے، بلکہ شرع نافذ اس لیے ہو کیونکہ سارے کا حکم یہی ہے کہ شرع نافذ ہو. اس عمل کو اور اسلامی علمیت کے غلبے کو ممکن بنانے کے عمل کو اور جاہلیت خالصہ کو غیر معتبر اور جاہلیت خالصہ یعنی فکر مغرب کو معطل کرنے کی جدوجہد ہم نے عملاً ترک کر دی اور عملاً ہماری جدوجہد محدود ہو کے رہ گئی ہے محض اسلام کو چند چھوٹے چھوٹے محفوظ دائروں کے اندر مقید کرنے. اس حکمت عملی سے ہمیں فوائد بھی حاصل ہوئے. یہ درست نہیں ہے کہ اس حکمت عملی کے نتیجے میں ہمیں نقصانات ہی ہوئے، ہمیں فوائد بھی حاصل ہوئے. سب سے بڑا فائدہ اور جس کے بارے میں ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی کو اپنا کر ہم نے فی الواقعہ علوم اسلامی کو واقعتاً محفوظ کر لیا ہے.
اور علوم اسلامی اسی طریقے سے ہم تک آج پہنچے ہیں، اور اسی چیز کی بنیاد کے اوپر ہم نصوص صحیحہ کو سمجھتے ہیں کہ جو روایات ہمیں ملی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے، جو تاریخی تسلسل، جس تاریخی تسلسل کی بنیاد کے اوپر ہم نے دین کو سمجھا ہے، وہ بصورت قائم رہا. اور یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جو ہم نے برصغیر کے اندر کیا کہ جس کی واقعی تاریخ اسلامی میں، جس کی واقعی تاریخ انسانی میں اس دور کی تاریخ میں کم از کم 19ویں اور 20ویں اور 21ویں صدی کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے. مثلا یہودیت بحیثیت ایک علمیت کے تقریباً بالکل فنا ہو گئی، اس کو قوم پرستی کھا گئی. عیسائیت بحیثیت ایک علمیت کے بالکل تباہ ہو گئی، اس کو لبرلزم نے زیر کر لیا اور کرسچین ڈیموکریسی نے زیر کر لیا. ہندو مت کے اوپر بھی یہ انارکسٹ فکر جس کا ٹالسٹوئے وغیرہ اور قوم پرستی کا غلبہ ہو گیا. لہذا اکیلی علمیت جو اپنی تاریخی بنیادوں کے اوپر آج موجود ہے، مستحکم ہے، غیر مغلظ ہے اور محفوظ ہے، وہ اسلامی علمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر علوم مغرب اور جاہلیت خالصہ کی کوئی علمی محاکمہ آج ممکن رہ گیا ہے تو وہ صرف اسلامی علمیت کی بنیادی کے اوپر ممکن ہے. باقی نہ ہندو مت میں وہ ساتھ ہے یا وہ استطاعت ہے کہ وہ مغرب کا مقابلہ کر سکے، نہ یہودیت میں، نہ عیسائیت میں، نہ کسی اور غیر مذہبی نظام فکر میں یہ استطاعت موجود. یہ فائدہ جو ہم نے اٹھایا کہ اپنے تاریخی تناظر میں سمجھے ہوئے دین کو آج بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے جو ہم نے تحفظ اسلامی کی حکمت عملی اختیار کر کے حاصل کیا ہے. اور یہی فائدہ وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہم آج مغرب کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور اگر ہم اس کام کی بنیاد کے اوپر مغرب کے عالمی تسلط کو چیلنج کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو ہماری فتح کے امکانات نہایت روشن. اس کی مثال آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین اسلام آج ہر جگہ دے رہے ہیں. مجاہدین اسلام افغانستان میں، مجاہدین اسلام صومالیہ میں، مجاہدین اسلام چچنیا میں، مجاہدین اسلام دنیا کے جس حصے میں بھی برسر پیکار ہیں تو کس علمیت کی بنیاد کے اوپر وہ پیکار ہے، وہ برسر پیکار وہ اسی خالص اسلامی علمیت کی بنیاد کے اوپر اپنی دعوت کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں. اور دشمن بھی انہیں خالص اسلامی غلبے کے خواہش مند کے طور کے اوپر قبول کرتا ہے. مجاہدین اس کی نگاہ میں قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اور باقی تمام اسلامی گروہ، صوفی حضرات بھی اور مدارس کے طلباء سب کے ساتھ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. اکیلے مجاہدین اسلام ہی ملعون و مطعون اور صاحب قتل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مجاہدین اسلام اس ہی اسلام کے غلبے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے موت ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اسی علمیت کی بنیاد کے اوپر اپنے تشخص کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس میں کامیاب بھی ہیں. وہ پے در پے مغربی استعمار کو پیچھے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، پے بپے ہر جگہ اقتدار اسلامی کو قائم کر رہے ہیں. اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ مغرب کے پاس نہ وہ عسکریت موجود ہے، نہ وہ سیاست موجود ہے، نہ وہ علمیت موجود ہے جو غلبہ اسلام کی تحریک کو شکست دے سکے. لہذا ہم آج ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں مجاہدین اسلام نے عملاً ثابت کر دیا کہ آپ نے جو ناگزیر سمجھ لیا ہے مغرب کے غلبے کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. مغرب کا غلبہ ہرگز ناگزیر نہیں، مغرب کو شکست دی جا سکتی ہے. انہوں نے عملاً پے بپے مغرب کو شکست وہ دیتے چلے جا رہے ہیں.
اور کامیاب ترین تحریک اسلامی اس وقت تحریک مجاہدین ہی ہے پوری دنیا میں. اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس وقت مغربی تہذیب کو، مغربی اقتدار کو، مغربی معاشرت کو، مغربی انفرادیت کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے، اور اقتدار اسلامی، شرع کے احکام، علوم اسلامی کی بالادستی، اس سب کو قائم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے عملاً یہ قائم کر کے دکھا دیا. اور جن علاقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممکن بنایا کہ وہاں حکومت اسلامی قائم کرے، انہوں نے یہ 2-4 کی طرح ثابت کر کے دکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا اثر و نفوذ، ان کا غلبہ اور ان کی استقامت آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی. اب سوال یہ ہے کہ مجاہدین کی جو حکمت عملی ہے اس کے ارد گرد تمام اسلامی دعوت کا جمع ہونا اور تمام اسلامی تحریکات کا مجاہدین اسلام کی استطاعت کے اوپر اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت تحفظ دین کی اس حکمت عملی کے اوپر کاربند رہ کر اسلام کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے 19ویں اور 20ویں صدی میں ہم نے اس کو محفوظ کیا؟ تو اس کی وجہ اختصار کے ساتھ اگر میں عرض کروں گا تو وہ مغرب کی اپنی تاریخ سے ہی ماخذ ہے. آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ غلبہ اور تسلط زندگی کے ہر شعبے کے اوپر اس علمیت نے قائم کر لیا ہے جو مغرب کی علمیت ہے. اس کورس کے دوران ہم اس علمیت کے بارے میں 3 سطح کے اوپر مختلف مباحث پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم واضح کریں کہ مغربی انفرادیت کیا ہے. ایک شخص کس وقت ایک مغرب زدہ شخصیت کا حامل ہوتا ہے، مغربی انفرادیت کی کیا خصوصیات ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ مغربی معاشرت کیا ہے، مغربی سوسائٹی کیا ہے. اور آخری چیز یہ کہ مغربی نظام اقتدار یا مغربی ریاست کیا ہے. آج جس نوعیت کی تہذیب فروغ پا رہی ہے اس تہذیب کے اندر یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ نظام اقتدار کو مغربی علوم کی بنیاد کے اوپر قائم رہے اور معاشرت اور انفرادیت جو ہے وہ کسی غیر مغربی علمیت کی استطاعت کے اوپر قائم کی جا سکے. اسی عمل کو اس وقت اصطلاحاً گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کہتے ہیں. کیا چیز گلوبلائز ہوئی ہے، کیا چیز عالمگیریت کے تناظر میں آئی کہ میں ضم ہوئی ہے؟ وہ انفرادیت ہے، وہ معاشرت ہے اور وہ نظام اقتدار ہے. لہذا اگر ہم نے تحفظ دین پر اتفاق کرنے کی اسی حکمت عملی کو اپنائے رکھا تو ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا کہ ہم اسلامی انفرادیت اور اسلامی معاشرت کو محفوظ رکھ سکیں اور اسلامی اقتدار کے قیام کے بغیر تحفظ دین کا کام آگے بڑھ سکے. ان حالات میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مغرب کو، مغربی علمیت کو اچھی طریقے سے سمجھیں، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر اسلام ایک علمیت ہی ہے. اسلام بنیادی طور کے اوپر ایک علمیت ہے اور اسلام کی مذہبیت، اسلام کی روحانیت، اسلام کا نظام اقتدار، یہ سب اسی علمیت کا اظہار ہے. حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. اگر اسلامی علمیت کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا اور اس کے اندر مغربی فکر سرایت کر گئی، بالکل جس طریقے سے وہ ہندو مت میں سرایت کر گئی ہے یا عیسائیت میں سرایت کر گئی ہے یا
یہودیت میں شرائط کر گئی ہے، تو اسلامی تہذیب اور اسلامی انفرادیت اور اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار کا موجود رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مغرب میں جو اصلی چیلنج اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر وہ چیلنج، سب سے پہلا چیلنج تو علمی ہے۔ کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مغرب کا تصور انسان، مغرب کا تصور معاشرہ، مغرب کا تصور اقتدار اور جواز جو وہ پیش کرتا ہے اس نظام اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے، یہ سب کا سب جاہلیت خالصہ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم حصول رضائے الہی کے مکلف نہیں ہو سکتے۔ مغرب عبادت کرنا نہیں سکھاتا، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عبادت زندگی کے ہر شعبے کے اندر، سمجھو نہ کار عشق کو جز وقتی مشغلہ، سمجھو نہ کار عشق کو جز وقتی مشغلہ، کچھ ممکن نہیں کچھ اور عبادت کے ساتھ ساتھ، ممکن نہیں کچھ اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو ایک عابد کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں، اور مغربی علوم کا غلبہ اسی عبادت کو ناممکن بناتا ہے، ناممکن بناتا ہے اس عبادت کو نظام اقتدار کی ترویج میں، ناممکن بناتا ہے اس اقتدار کو بازار میں، ناممکن بناتا ہے اس نظام اقتدار کو دوسرے معاشرتی مراکز میں، ناممکن بناتا ہے اس عبادت کو اسکول، کالج، مدارس، خانقاہوں میں، ناممکن بناتا ہے اس عبادت کو خاندانی نظام کے اندر، اور مقرر کر دیتا ہے صرف اس عبادت کو محض مساجد کے اندر، اور یہ دائرہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، محدود سے محدود ہوتا چلا جاتا ہے، اور شرح معطل رہتی ہے، علوم اسلامی غیر معقول اور غیر معتبر تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر تحفظ دین محض چند لوگوں کے اور ایک چھوٹے سے گروہ کے کی ثقافتی ترجیح کے طور کے اوپر تو زندہ رہ سکتی ہے، معاشرتی عمل اقتدار اسلامی کے شکل اختیار کبھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہی ہے کہ ہم اس جہاد کو جو مجاہدین اسلام برپا کیے ہوئے ہیں اور جس میں انہیں کامیابی پہ کامیابی حاصل ہو رہی وسیع کریں، اور اس جہاد کو معاشرے کی تنظیم و تطہیر اور علمیت کے فروغ اور احیاء کے زمرے میں بھی لائیں، اور ان معنوں میں مجاہدین کے مسلم معاشروں کے اندر وکیل بنے، اور مجاہدین اسلام نے جو کام شروع کیا ہے اور جو اس وقت محدود ہے اس کی وسعت کی بنیاد کے اوپر مغرب کو، مغربی فکر کو، مغربی معاشرت کو اور مغربی نظام اقتدار کو رد کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اسلامی انفرادیت کو، اسلامی معاشرت کو اور اسلامی نظام اقتدار کو مرتب اور غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔ تحریک تحفظ دین نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں انہی کامیابیوں کی بنیاد بنا کر غلبہ دین کی تحریک کو برپا کر کے اس کو عالمگیری طور کے اوپر جاری رکھنے کی استطاعت اور وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کی فکر کو، اس فکر کی ماہیت کو اور اس کی حکمت عملی کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور اس کی سمجھنے کی بنیاد کے اوپر پھر ہم اس بات کے مکلف ہو سکتے ہیں کہ اس کے علمی آدرشوں کے اوپر اسلامی بنیادوں پر حکم لگانے کی استطاعت رکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم لگانا شرع مطہرہ اور علوم اسلامی کی بنیاد ہی پہ ہوگا، اور یہ کام کرنا علماء دین ہی کا کام۔ وہ لوگ، مجھ جیسے لوگ جو علوم دینیہ سے نہ واقف، ان کے لیے قطعاً ناممکن ہے کہ وہ غلبہ دین اور حکمت اور تحفظ دین کی حکمت عملی میں ترتیب اور تصدیق پیدا کرنے کی حکمت عملی وضع کریں۔
یہ انہی کا کام ہے جو علوم اسلامی سے اچھی طرح واقف ہے. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم مغربی علمیت کی حقیقت, اس کی ماہیت اور اسلام سے اس کی بود کی جو نوعیت ہے وہ علماء کرام کے خدمت میں رکھ دیں اور بتا دیں کہ علوم اسلامی کا غلبہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب جاہلیت خالصہ فنا ہو جائے. اور مغرب میں اور ہم میں جو بنیادی افتراق ہے, مغرب میں اور ہم میں جو بنیادی نزاع ہے, وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ یا غلبہ اسلام کا ہوگا یا غلبہ مغرب کا ہوگا, اور مغرب کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا یا کوئی مکالمہ کسی سطح کے اوپر اور کسی نوعیت کا مکالمہ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور مغرب کا اختلاف فروعی نہیں, نوع کی شکل کا ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور مغرب کہتا ہے لا الہ الا انسان. یہ اختلاف ہے, بنیادی اختلاف کلمے کا اختلاف ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا انسان, اسی کی شکل جمہوریت ہے. جمہوریت لا الہ الا انسان کی ایک توسیع ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا انسان, سرمایہ داری لا الہ الا انسان کی ایک تشریح ہے. استعمار لا الہ الا انسان کی ایک تشریح, حقوق انسانی لا الہ الا انسان کی ایک تشریح. مغرب کے ساتھ ہمارا کوئی اشتراک عمل, مغرب کے ساتھ ہماری کوئی مصالحت, مغرب کے ساتھ ہماری کوئی مکالمہ کسی سطح سے اور کسی نوعیت سے ممکن نہیں ہے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ کورس مرتب کیا ہے, اور اس کے اندر مغربی فکر کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اور مفکرین کے جو بنیادی آراء ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اس امید کے ساتھ کہ آپ ان مباحث سے غور کر کے ہماری رہنمائی فرمائیں اور وہ احکام صادر فرمائیں جس کے نتیجے میں مغرب کو علمی سطح کے اوپر, ریاستی سطح کے اوپر, معاشرتی سطح کے اوپر, ثقافتی سطح کے اوپر شکست فاش دی جا سکے, اور جس کے نتیجے میں ہم تحریک احیاء دین, تحریک غلبہ دین, تحریک تحفظ دین کو مربوط, منظم اور ایک دوسرے سے متعلق کر سکیں. یہ چند گزارشات تھی جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. سوالات ہیں جس سے ہم جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست کے آخری پروگرام کے لیے اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں, چند مختصر اعلانات اور گزارشات ہیں کہ ایک تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ یہ کتاب سرمایہ دارانہ نظام ایک تنقیدی جائزہ یہ موجود ہے. اس کو اگر آپ ابھی حاصل کر لیں اور اس کو پڑھ لیں گے تو اس کورس کو سمجھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی, کیونکہ کورس جو ہے وہ تو ایک مختصر اور اجمالی ہی جائزہ ہوگا ہر لیکچر میں, لیکن اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا. دوسرا یہ تھا کہ باہر اس ہال سے باہر صحن میں امین اشرف بھائی بیٹھے اور ان کے پاس اپنی رجسٹریشن کروا لی جائے تاکہ پھر ہم دیکھ سکیں کہ حاضری وغیرہ کا بھی جائزہ لیا جا سکے بعد میں. اور اسی حوالے سے کہ پھر آپ کو جب آخر میں کورس کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے تو وہ بھی اسی بنیاد پہ دیے جائیں گے کہ کم سے کم 80% حاضریاں لوگوں کی ہوں گی. تیسرا یہ تھا کہ دعوت نامے اس کورس کے وہ بھی باہر ٹیبل پہ موجود ہیں, وہ ضرور لے جائیں اور اپنے ساتھی علماء اور اساتذہ اور طلباء کو دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگلی جمعرات سے شریک ہو سکیں. جمعرات کا دن ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ مدارس کے جو حضرات ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے, اور بعد نماز مغرب یہ لیکچرز ہوا کریں گے, اور آج بھی نماز عشاء اس پروگرام کے بعد ادا کی جائے گی, اور ہر جمعرات کو ہم یہی ترتیب رکھیں گے. جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں علماء کی تعریف ہمیشہ رہی ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے علماء حضرات کو دعوت دی تھی. چند علماء, مولانا عبدالرؤف صاحب جمعیت اتحاد العلماء کے صدر, وہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث نہیں تشریف لا سکے. اسی طرح مولانا نور الہدا صاحب جو کہ پہلے آتے رہے وہ بھی آج اتفاقاً اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر احسان ہے کہ مولانا قاضی احمد نورانی صاحب جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں کراچی کے, جمعیت علماء پاکستان سے آپ کا تعلق ہے,
آپ تشریف فرمائیں. قاضی احمد نورانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی آئیں اور ہم سے خطاب کریں. قاضی احمد نورانی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، سامعین محترم، سب سے پہلے معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تربیتی اور معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے معلوماتی اور اجرا پر منظمی مواقع پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ روایتی انداز تبلیغ سے ہٹ کر خصوصی موضوعات پر گفتگو کی جائے اور وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے وقت کے علماء کو اس نحو سے تیار کیا جائے کہ وہ مغرب کی تمام تر سازشوں کا مقابلہ کر سکیں. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے کہ مغربی فلسفہ و تہذیب کا تنقیدی مطالعہ، مغرب کے بعد اگر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں اسی زمانہ کوئی باقاعدہ فلسفہ موجود ہی نہیں ہے. آج سے 50 سال پہلے اور 100 سال پہلے جن مفکرین نے مختلف نظریات پیش کیے تھے وہ آہستہ آہستہ رفت طور سے چلے گئے اور ان کے پاس وہ نظریات جن کی بنیاد پر وہ اپنی ریاستوں کو مستحکم کر رہے تھے وہ تو مفقود ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ طاقت کا توازن کیونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے وہ اپنی ہر بات کو نظریے کے طور پر منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بات اچھی طرح پر واضح ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے ماننے والے جانتے ہیں کہ اسلام زمانے پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا اور اسلام کے ماننے والوں نے ہر دور میں ثابت کیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات لازوال ہیں. لیکن آج مسلمانوں کو مغرب کی طرف سے جن شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کی اصل وجہ مسلمانوں کا آپس میں متحد نہ ہونا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ مغرب ممالک میں آئے دن ایک نیا فتنہ اس طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نت نئے بہانوں پر مشتمل ہوتا ہے. گزشتہ دنوں سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے میناروں کی تعمیر پر پابندی کا ایک توحفہ چھوڑ دیا گیا. ظاہر ہے کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ ان شہروں میں مسجد تعمیر بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ شہروں میں مسجدوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہمارے اسلامی شہروں میں ہوتی ہے، لیکن باہر مسجدیں وہاں تعمیر کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. اس کے بعد جو ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا گیا کہ امریکہ اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں باڈی اسکیننگ کے نام پر ایسے تلاشی لینے کے آلات نصب کر دیے گئے جن پر انسان کی تمام تر قریانیت ظاہر ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے پردے کا اہتمام بالخصوص ان عورتوں کے لیے جو مغرب والے کا سفر کرتی ہیں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہاں ایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا. آپ غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب دو تہذیبوں کے درمیان بالکل ہی کسی بات پر اتفاق نہ ہو، ایک تہذیب کا ایک سویلائزیشن کا فلسفہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہو اور دوسری تہذیب اللہ کے وجود ہی کی منکر ہو، کہ جائے کہ ان کے بعض شہروں میں آج بھی عیسائیت بطور مذہب کے موجود ہے لیکن ان کے یہاں مذہب ایک ثانوی حیثیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے نزدیک مذہب کی حیثیت دین کی حیثیت کلیدی ہے، وہ جس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس کے مغرب میں اگر کہیں مذہب ہے بھی تو ایک ثانوی حیثیت کا حامل ہے
اسے کوئی اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر لے، اس کے بعد جزیات پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر لے، اور عمل نہ کرنا چاہے تو عمل نہ کرے۔ تو جب تو تہذیبوں کے درمیان اس قدر زیادہ فرق ہوگا تو ان میں وجہ اشتراک تلاش کرنا ہی محال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ اس بات پر شاکی نظر آتے ہیں کہ مغرب مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بخود تباہی کے ایک ایسے کنارے پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ بظاہر ہم مغرب کے معاشرے کو بڑا مضبوط، بہت توانا اور مستحکم محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے معاشرے کا کہ فرانس جیسا ملک جہاں اگر ایک 12 سالہ اور 11 سالہ لڑکی حجاب میں اسکول چلی جائے تو پورا کہ پورا ان کا نظام جو ہے اس لڑکی کو حجاب سے روکنے پر مجبور ہو جائے، ان کی عدالت یہ ایک فیصلہ کرے اس کے خلاف، ان کی حکومت بھی فیصلہ کرے کہ کتنا کمزور نظام ہے کہ ایک مسلمان طالبہ کا حجاب کی اس نظام کو چیلنج کرنے تو وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ مغرب کا اپنا کوئی باقاعدہ ایسا نظام نہیں جو انسانوں کو تحفظ فراہم کرتا ہو۔ یہ الگ بات کہ وہاں کے انسانوں نے دنیا کی متاع کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور وہاں ہر شخص اپنی ذاتی غرض کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مغرب آج نہ کسی مذہب کا پیروکار ہے، نہ ان کے پاس کوئی معاشرتی نظام ہے، ان کا خاندانی نظام اس قدر زیادہ برباد ہو چکا ہے کہ وہاں انسانی رشتوں کا تقدس بھی باقی نہیں بچا۔ وہاں جہاں والدین کو بوڑھا ہونے پر اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہو، جہاں باپ اور ماں کی شناخت کے بجائے صرف ایک حوالہ باقی رہ گیا ہو، جہاں باپ کی شناخت ہی انسانوں میں ختم ہو چکی ہو، اس نظام کو ہم کس طرح اور کس انداز میں تنقید نہیں کر سکتے۔ لیکن بصورت چونکہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ آنے والے وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں اور منظم کریں، اس لیے ہم مغرب کے نظام کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بے شمار وہ مسلمان جو تلاش معاش کے طور پر ان ممالک میں جاتے ہیں، ان کو آگاہ کیا جائے کہ وہاں جا کر کس طرح انہوں نے اپنے دین اور اپنے عقیدے کو باقی رکھنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی سادگی یا اپنی کم علمی کی بنیاد پر وہاں کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو کمزور کر بیٹھیں، یا ان کی آنے والی نسل اس نظام کا حصہ بن جائے اور اپنے عقیدے اور دین سے ہی بے بہرا ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں مغرب پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان بھی کرتے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ان کے معاشرے پر تنقید کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارا اپنا نظام مستحکم۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران ان سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی ان کی مجبوری اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مغرب کا پرستار ثابت کر کے ان سے اپنی جمہوری قدروں کی بقا چاہتے ہیں، ان سے اپنے حکومتوں کے دورانیے کی طوالت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی حیثیت مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہے، اپنی قدریں کھو چکا ہے، اپنے معاشرتی بنیاد کھو چکا ہے۔ وہ صرف دولت کے بل پر آج قائم نظر آ رہا ہے، بلکہ ان کے اگر آپ دیکھا جائے تو بعض ایسے معاشرتی مسائل اب مختلف ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا جو ایک شہر تھا کہ وہاں دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان کے غور کریں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر آنے والا وقت وہ کتنی جلدی آئے گا، یہ ہماری اجتماعی کاوشوں پر ہے۔ مسلمانوں کے عروج کا وقت ہوگا اور مسلمانوں کے زوال جو ظاہری طور پر ہمیں مختلف ملکوں میں نظر آیا وہ ختم ہوگا، اور آنے والے وقت میں ان تمام انسانوں کو جو عقل و شعور رکھتے ہوں گے اسلام کی طرف نہ صرف مائل ہونا ہوگا بلکہ اسلام کو بطور دین کے قبول کرنا ہوگا۔ شاہ کے وہ جملے جو اس نے آج سے تقریباً 80 سال پہلے علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی سے ایک مناظرے کے بعد کہے تھے کہ اگر آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہی اسلام ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے مہذب انسانوں کا مذہب صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ آج ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں کے وہ لوگ جو خالی ذہن ہو کر اسلام کی معلومات کو حاصل کرتے ہیں یا مسلم معاشرے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ
اپنے آپ میں اس بات کی صلاحیت محسوس کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس موقع کے پاس کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے مروجہ نظام تعلیم کے ساتھ، اپنے مدارس کے اس نظام کے ساتھ جو ہمیں قرآن و حدیث سے آگاہی فراہم کرتا ہے، اس معاشرے کی ضروریات کا جائزہ بھی لیں، ضروری علوم حاصل کریں، تاکہ جس وقت مغربی معاشرہ ہماری طرف رجوع کرے تو ہم اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں. میں دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ ایسے کورسز کے اجرا سے نہ صرف آنے والے علماء کی ذہن سازی ہوگی، بلکہ معاشرے میں اساتذہ اور دیگر طبقات کبھی کبھار جو اپنی آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر توانا محسوس کریں گے اور ایک انقلابی فوج جنم دے گی. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. ہم بے مشکور ہیں کہ قاضی احمد نورانی صاحب کے پاس وقت کی بھی بہت قلت تھی، لیکن ہماری درخواست پہ تشریف بھی لائے اور ضروری باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو بھی قبول کرے. 2 سوالات آئے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا ہے. پہلا سوال تو ایک کتاب کے حوالے سے ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی ایک کتاب ہے عصر حاضر اور شریعت اسلامی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کتاب کو دیکھا ہے کہ نہیں. اور اسی پرچے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کون سی جماعت صحیح معنوں میں شریعت اسلامی اور نظام اسلامی کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ میں شروع کے ڈاکٹر غازی صاحب کی کتاب سے میں نے نہیں دیکھی، لیکن غازی صاحب کی دیگر تصانیف سے میں واقف ہوں، اور میرا تاثر غازی صاحب کی فکر بارے یہ ہے کہ وہ اسلام کی ایک مغربی فکر کی بنیاد کے اوپر تشریح پیش کرتے ہیں. میری رائے یہ ہے، اور ایسے یعنی ایک خطرناک کیفیت کی پیدا ہو گئی کہ علماء میں سے ایک ایسا طبقہ نکلا ہے، بالخصوص مشرف کے دور میں. غازی صاحب مشرف کے وزیر تھے، وہ ان کے مذہبی امور کے وزیر تھے، تو اسی نوعیت کے اور علماء بھی ہمیں ملے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی اسلام کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلامی روایات کو مغربی تناظر میں جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نہایت خطرناک یہ تحریک ہے، اور اسی کے میری رائے میں غازی صاحب کو ہے، یعنی اسی فکر کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں. جو کچھ میں نے ان کا پڑھا ہے، میرا تاثر ان کے بارے میں یہ، اور بیسکلی میں انہیں مشرف کے وزیر کے طور کے اوپر پہچانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے میں تمام اسلامی تحریکات اس ملک کے اندر راشد العقیدہ تحریکات سب کی سب اس بات کی خواہاں ہیں کہ شرع نافذ ہو، اور اس بات کی خواہاں ہیں کہ علوم اسلامیت کو غلبہ ہو. اور جیسے کہ مولانا نے ابھی فرمایا، سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم تمام اسلامی تحریکات کو ایک دوسرے کا معاون اور ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی سمجھیں، اور ہم سمجھیں کہ تمام اسلامی تحریکات ایک ہی کام کر رہی ہیں. اس کے اندر ان کے اندر جو اشتراک ہے وہ صرف اس نوعیت کا ہے کہ مثلا ایک مکان بنایا جا رہا ہے تو کچھ لوگ اس کا فرش بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی کھڑکیاں تیار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اوپر رنگ روغن کر رہے ہیں، کچھ لوگ پلمبنگ کا کام کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کے کام کے اندر تصدیق پیدا کرنا اور ایک ایسی حکمت عملی مرتب کرنا جس کے اندر تمام راسخ العقیدہ جماعتیں ایک دوسرے کی مددگار اور معاون کے طور کے اوپر سامنے آئیں، اور ان کے اندر اشتراک عمل ہو، ان کے اندر مسابقت نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو اپنے حلیف اور اپنے فطری حلیف کے طور کے اوپر پہچاننے کی استطاعت ہے. تو میری رائے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کس اسلامی جماعت کے ساتھ ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی جماعت راسخ العقیدہ ہے اور وہ اسلام کی وہی تشریح قبول کرتی ہے جو صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. ان سب جماعتوں کے کام کی وقت اور ان کی اہمیت یکساں ہے، اور ہمارا کام ان تمام اسلامی جماعتوں کے کام کو
مرتب کرنا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابق کرنا اور تمام کام کو ایک دوسرے کام کے لیے ضروری بیان کرنا ہے، یہ میری بات۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ کام علماء اسلام کا کام ہے کہ مغرب کو رد کیا جائے، اور تو یہ کام محض اس جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مساجد اور مدارس اور میڈیا میں آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے تاکہ عوام الناس بھی اس سے باخبر ہو سکے؟ دیکھیے، علمی کام عوام الناس کا کام نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور دوسری یہ کہ ریڈیو اور میڈیا کے اوپر تو مغرب کا اور کفار کا قبضہ ہے، وہ ہمیں کیوں موقع دیں میڈیا؟ اور اگر سب چیزیں ہم میڈیا اور اس کو کریں تو ہم وہی کام کریں گے جو جاوید غامدی کرتے ہیں۔ میڈیا، اور آپ کے خیال میں میڈیا جو ہے یا ریڈیو وہ کوئی غیر جانبدار ذرائع ابلاغ ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، سب سرمایہ داروں کے اور لبرلوں کے اور قوم پرستوں کے اور اشتراکیوں کے قبضے میں ہیں، تو وہ ہمیں کیوں کرنے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بنیادی قوت کا سرچشمہ ہے وہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ اسلام اگر غالب آئے گا تو اس کا مطلب یہ، اسلام کا اقتدار اگر قائم ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسجد اور مدرسے کے تحت تمام معاشرتی اور ریاستی زندگی آ جائے گی، اور غلبہ اور تسلط مدرسے اور مسجد ہی کا ہوگا۔ یہی اسلامی تاریخ ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہوا، ہمیشہ یہی ہوگا۔ نہ پوری اسلامی تاریخ میں نہ کہیں پارلیمنٹ ہے، نہ کہیں جیسے کہ یہ مقننہ جسے آپ کہتے ہیں، نہ اس نوعیت کا چیز ہے جسے آپ ایگزیکٹو کہتے ہیں وغیرہ، تمام ہمارے مسجد و مدرسے ہی۔ لہٰذا ہم نے یہی مناسب سمجھا۔ ہم جیسے عرض کیا، ہم فرعون کے درباری ہیں، ان معنوں میں فرعون کے درباری ہیں کہ ہماری تمام علمیت کوئی علمیت جاہلیت خالصہ ہی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اسلام کے غلبے کے لیے نیچرل کنسٹیٹوئنسی کون سی ہے، فطری دائرہ استطاعت کون سا ہے کہ جہاں سے غلبہ اسلام کا ہوا، تو مسجد سے ہوگا یا مدرسے ہوگا۔ لہٰذا ہم نے مساجد اور مدارس کو بنیاد بنا کے یہ کام کیا۔ ہم اس نظام اقتدار کے اندر کے لوگ تو ہیں نہیں کہ ہمارے کسی قسم کی سہولت ہمیں میسر ہے۔ اور جہاں تک یعنی مدارس کے حوالے سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یعنی ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کام مساجد اور مدارس میں ہو تو انشاءاللہ مزید برکت ہوگی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ہم جامعہ مسجد بنوری ٹاؤن میں تقریباً 1 سال سے زائد ڈاکٹر صاحب کے اور ہمارے ایک ساتھی علی محمد بھائی، ان کے لیکچرز ہوتے رہے تخصص کے طلباء کے لیے۔ اس وقت بھی جامعہ فاروقیہ میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ ہم جامعہ فاروقیہ میں یہ کریں، اور اسی طرح جامعہ عظیمیہ ہے جن سے ہمارا بہت زیادہ، جن کی طرف سے ہمیں تعاون رہتا ہے اور اس سے ہمارا رابطہ ہے۔ انہی کے ایک استاد زاہد مغل بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر ان جامعات میں یہ ہو سکے تو یہ ہو جائے۔ میں پروگرام کے اختتام پہ قاضی احمد نورانی صاحب سے دعا کی درخواست کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہا تعالی بندہ نوازا، تیرے دین کی ترویج کی نیت سے نکلے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ دلوں کی ضرورت کو دور فرما۔ اے اللہ غلبہ اسلام، عالمگیر غلبہ اسلام کی طرف قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زمانے کی سرد و گرم کے مقابلے کے لیے ہم میں ہمت و جرأت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اے اللہ اسے جلا عطا فرما۔ اے اللہ صاحبان نظر نے جس طرح ایک کوشش اور کاوش کی، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کاوش کو بعد مرنے کے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ابھی چائے کا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز بعد جماعت ادا ہوگی، تو آپ لوگ پہلے انشاءاللہ کچھ ریفریشمنٹ ہے مہمان حضرات نہیں تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے آ جائے گا۔ باقی طلبا اور وہ بھی باہر دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ لوگ ضرور توجہ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز یہی اسی احاطے میں ادا کریں گے۔ 15 منٹ بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کریں گے۔
اپنے فارم ضرور بھیج دیے گا جناب، اور مدارس میں اپنے اور ان کے لیے بھی ہینڈ بلز لے جائیے گا تاکہ اپنے طلبا کو زیادہ شاید ہم تک پہنچ نہیں سکے، اس لیے بہت سارے لوگ کو اس کا علم نہیں ہے.